چنانچہ اگر کوئی بندہ رشوت لیتا ہے نا، آپ اس سے بات کریں کہ بھئی آپ رشوت کیوں لیتے ہیں، تو وہ آگے جواب کے اندر کیا کہے گا کہ جی میں تو 2 روٹیاں کھاتا ہوں نا، بیوی بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو میرے اوپر فرض ہے نا، اس لیے میں ان کے لیے ان کا پیٹ پالنا میرے اوپر فرض ہے، میں اس فریضے کو پورا کر رہا ہوں نا۔ اب گویا کہ رشوت لینے والا بندہ جو ہے نا، وہ بھی رشوت کو شیطان نے ایسا خوشنما بنا دیا کہ وہ اس کو بھی اپنے لیے جائز سمجھ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی سود استعمال کرتا ہے اور وہ سود کے لیے لفظ کیا استعمال کرے گا، منافع کا لفظ استعمال کرے گا اور پرافٹ کا لفظ استعمال کرے گا۔ اور اسی طرح میرے بھی یاد رکھیں، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی گناہ کے اندر پھنسا ہوا ہے، غلط کام میں پھنسا ہوا ہے، شیطان اس کے ذہن کے اندر ہیلے ڈالتا ہے کہ جی اس کے اندر دیکھیں آپ کی یہ نیت ہے، وہ نیت ہے وغیرہ، تو یہ گناہ کا کام نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان کا ہمیشہ یہ یاد رکھیں دستور ہے کہ وہ تمہارے اعمال تمہیں اچھے بنا کر پیش کرتا ہے، یعنی تمہارے گناہ تمہارے سامنے اچھے بنا کر پیش کرتا ہے، کہ بندہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت جب کس بندے پر خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر راضی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے اپنے عیب اس کے سامنے کر دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی پر ناراض ہوتے ہیں تو پھر اپنے عیب اس کے چھپ جاتے ہیں اور لوگوں کے عیب اس کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے عیب اس کو عیب لگتے ہیں۔ لوگوں کے گناہ اور غلط کام جو ہے نا، بندہ اس کو گناہ بھی سمجھتا ہے، غلط بھی کہتا ہے، لیکن جو اپنے عیب ہیں وہ اپنے عیب بندے کے چھپے رہتے ہیں، اور اپنے عیبوں کو بندہ عیب نہیں سمجھتا۔